اور مفتی صاحب میں آخری لمحات میں اس سوال کو آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں، قطع نظر اس سے کہ کون تھا کیا تھا، ظاہر مشاجرات ہیں، اس میں مشکل باتیں بھی ہیں اور حساس باتیں بھی ہیں، مگر حضرت عمار یاسر آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ میں نگاہ پیغمبر سے دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں کہ جب میرے بھی کسی عزیز دوست کو نقصان یا ایذا پہنچایا جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، پیغمبر خدا کے عزیز ترین صحابی کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچایا گیا، یعنی اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی ہے۔ آج جو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اس سے پیغمبر راضی ہوں گے، خوش ہوں گے؟ آج ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم محفلیں بپا کریں اور جناب حضرت عمار یاسر کا ذکر کثیر تعداد میں کریں؟ دیکھیے، اس میں ایک تو جو چیز آپ نے کہی وہ ضروری ہے کہ جب ہم حضرت عمار بن یاسر کا ذکر اس لیے کریں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت ہے، تو یقیناً حضور اس سے خوش ہوں گے۔ اور حضرت عمار بن یاسر کا ذکر کرنے کی ایک اور اہم ضرورت ہے، اور اس میں بھی جناب رسالت مآب کی خوشی ہے، اور وہ یہ کہ اسلام کے سچے ہیرو جو ہیں ان میں عمار بن یاسر کا نام ہے۔ تو ہمیں جب ہم کسی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں اور ان کو کچھ کہانیاں پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جن کے کارہائے نمایاں ہیں، تو ہم نے اگر اپنے بچوں کو اسلام کے لیے قربانی، اسلام کے لیے سچائی، اسلام کے لیے صداقت، حق کے لیے اپنے جذبات کو کبھی بھی ماند نہ پڑنے دینا۔ آپ دیکھیں نا، حضرت عمار بن یاسر 90+ میں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ عمر مبارک! 90+ میں آدمی اٹھ کے چل نہیں سکتا، اور عمار بن یاسر جو ہیں وہ میدان جنگ میں مولا کائنات کے جھنڈے کے نیچے کھڑے جنگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ! تو یہ حضرت عمار بن یاسر کے جذبات تھے اسلام کے لیے، حق کے لیے، صداقت کے لیے۔ جب ہمارے بچے یہ سنیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ عمار بن یاسر، بعض اوقات یہ سوچا جاتا ہے جی ہم غریب طبقہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، تو عمار بن یاسر نے یہ نہیں دیکھا کہ میں غریب آدمی ہوں، عمار بن یاسر نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا یہاں خاندان نہیں ہے، عمار بن یاسر نے یہ نہیں دیکھا میری والدہ کو شہید کر دیا گیا ہے، عمار بن یاسر نے یہ دیکھا کہ سچائی کیا ہے، ہر دور میں سچائی کا ساتھ دیا۔ حضور رحمت عالم نے اعلان نبوت فرمایا تو سچائی کے لیے حضور کا کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، پھر حبشہ کی جانب ہجرت، پھر مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، تو سب سے پہلی جو مسجد مدینہ طیبہ میں مسجد قباء کے اندر نماز کی کتنی فضیلت ہے، لیکن یہاں یہ چیز بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ مسجد بنائی کس نے ہے؟ بنائی تو عمار بن یاسر نے ہے۔ جس مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے، وہ عمرے کے ثواب والی مسجد عمار بن یاسر کے ہاتھوں بانی وہ ہے۔ کیا بات! بانی وہ ہیں۔ اور لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد کے تقوی پر ہونے کی گواہی رب کریم خود دے رہا ہے۔ تو جب ہم اسلام کے اصلی ہیروز جو ہیں، اصلی جو سپاہی ہیں، ان کا ہم تذکرہ کریں گے تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا۔ ہماری نئی جو نسل ہے ان کو اسلام کے سچے ہیرو جو ہیں، قربانیاں دینے والے، ان کی پہچان ہوگی۔ بہت خوب۔ اس سے اسلام کا میسیج بڑھے گا، اور ہمارے بچوں، ہماری نئی نسل کے دل میں وہ جاگزیں ہوگا، اور کیوں رسول اللہ لازمی طور پہ اس بات سے خوش ہوں گے۔ یہی اسلام کی سچی تعلیمات ہے۔